أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے کہ بہت سارے پچھلے سالوں کی طرح ہم رمضان میں قرآن سیریز قرآن تفسیر کا پروگرام کا بندوبست کرتے ہیں. تو الحمدللہ 2025 جو یہ سال ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے لیے یہ موقع پیدا کیا. صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کی کچھ خدمت کر سکیں، قرآن کریم کو کچھ پڑھ سکیں، عمل کر سکیں، سمجھ سکیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر سکیں جو ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو، باعث رحمت ہو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا. سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، کچھ تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. صرف اور صرف اپنے آپ کو دہرانے کے لیے، صرف اور صرف یہ بات تھوڑی سی مسلمانوں میں یاد دہانی کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ڈسکس کرنا مجھے لگتا ہے کہ کچھ ضروری ہے کہ کیوں رمضان میں کیوں ہم قرآن کریم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف، اس کی ترجمے اور تفسیر کی طرف ہم زیادہ دھیان کیوں دیتے ہیں. تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، رواہ البیہقی میں سے لی گئی ہے. ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وقال یا ایہا الناس قد ادلکم شہر نظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادن فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادن 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواسة وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتقى رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأها حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اچھا جی، اتنی لمبی جو طویل میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ طویل حدیث یہاں بیان کرنی کیوں ضروری تھی. تو رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے یہ دراصل، جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے.
ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شعبان میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک یعنی کہ سایہ شروع ہو گیا ہے شعبان میں، اور آگے رحمتیں اور برکت اور عظمت آنے والی ہے رمضان کے مہینے کی. اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اس مہینے کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، یعنی یہ نماز تراویح پڑھنے کی طرف اشارہ ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کہ سنت یا نفل ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہوگی؟ کیسی عظیم بات ہے یہ کہ رمضان کے مہینے میں غیر فرض عبادت یعنی کہ جتنے بھی سنت اور نوافل ادا کیے جائیں گے ان کا ثواب فرض عبادت کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا. اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا. یعنی کہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا غربا جو ہیں وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزدار کا روزہ افطار کرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلاتے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آن کے وہ جنت میں پہنچ جائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے. پھر فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو سمجھ آئی کہ ہم نے یہ ساری اتنی لمبی جو حدیث ہے یہ کیوں ڈسکس کی ہے، اور اس حدیث میں گویا آپ سمجھیں کہ یہ پورا ایک دن کا گویا پروگرام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں فرض روزے کا بیان کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورتی سے ہمیں ایک جیسے پروگرام دے رہے ہیں کہ رات کا پروگرام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ قیام اللیل اور عبادت جو ہے نفلی اس کے لیے تیار ہو جائے، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اور ہم یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو رات کا قیام ہے، قیام اللیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے. تہجد کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ وہ آخری عرش پر آتے ہیں اور اپنی جو مخلوق ہے اس کی تمام بپتا وہ سنتے ہیں. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ تہجد کی نماز فرض کے درجے میں آتی ہے، لیکن عام مسلمان کے لیے بھی یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبے اور اونچے درجے کی بات ہے کہ وہ اس کو رات کا قیام نصیب ہو. اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی امت کو رات کا قیام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے وہ نصیب نہیں ہوئی.
اور دن کے لیے جو مسلمان کا پروگرام ہے وہ فرض روزہ رکھنا ہے، وہ ایک فرض عبادت ہے، اس میں نمازیں پڑھنی ہیں، وہ فرائض ہیں، اور جو بھی وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے اخلاق بہتر کر سکتا ہے، نفلی عبادات جو ہیں وہ دن بھر اس کی جاری رہیں گی۔ تو بہت اچھے طریقے سے ایک ہی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان میں مسلمان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تمہیں روزہ کھلوانا ہے، تمہیں عبادات کرنی ہے، فرض نمازوں کا اتنا عظیم، فرض عبادات جتنی بھی ہیں ان کا اتنا عظیم درجہ ہوگا، اور جو نفلی عبادات ہیں ان کو فرض کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑی جامع حدیث جو ہے وہ پروگرام رمضان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی سمجھیے کہ رمضان اور قرآن جو ہے وہ بھی بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے اپنے عظیم ترین درجات ہیں، فضائل ہیں، اور رمضان میں اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً سمجھیے کہ تمام آسمانی کتابیں ہیں وہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہی اتاری ہیں، جیسے کہ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے، اور 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اور روایات کے مطابق 6 یا 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا گیا۔ اسی طرح 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، اور 21 رمضان کو پیر کی رات، جس کو ہم لیلۃ القدر شمار کرتے ہیں، میں ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اپنے محبوب پر قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4997، جس میں فضائل قرآن بیان کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور کچھ احادیث یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری عمر میں 2 مرتبہ یا غالباً آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا تھا۔ گویا رمضان کا مہینہ جہاں روزے کا مہینہ ہے، وہاں وہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو دن ہیں، باقی دنوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ اور ویسے تو قرآن کریم یا تمام عبادات کی ثواب کی گنتی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے مواقع رکھے ہیں اپنے درجات بلند کرنے کے اور برکتیں سمیٹنے کے، تو یہ اشارہ ملنا کہ جو فرض عبادات ہیں وہ 70 گنا ہو جائیں گی، اور جو نوافل ہیں ان کو فرض کا درجہ مل جائے گا، یہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ بالکل بھی مسلمان کو اپنا وقت دنیاوی ضرورتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اس کے وسیلے سے ہم پر قرآن کی جو خصوصی انوار و تجلیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ سمیٹنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے، اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کے کھانے اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سفارش قبول کر لیجئے۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات کے آرام سے روکے رکھا، تو اے میرے رب اس کے لیے میری سفارش قبول کیجئے۔ یہ دونوں اس مسلمان کے لیے، اس روزے دار مسلمان کے لیے ضد کریں گے، سفارشات کریں گے، یہاں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سفارش قبول کر لی جائے گی اور روزے دار کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہو، یعنی کہ بہت عمدہ طریقے سے پڑھتا ہو، تو وہ قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ تو عربی میں ترتیل سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جیسے گناہ گار جو کہ صرف عربی کو ایز اے ریسیٹیشن ہی پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کمال بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ صرف قرآن کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے،
اور اس سے زیادہ بے شک اس سے زیادہ افضل درجہ ہے اس کو سمجھنے کا، ترجمہ اور تفسیر کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ تو قرآن کی خدمت کے لیے خصوصی طور پہ رمضان کریم میں ضرور یہ کرنا چاہیے کہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اس کو سنیں آپ کو جب موقع ملے، ٹھیک ہے۔ اور دورہ قرآن جہاں جہاں ہو رہے ہوتے ہیں آپ وہ محفل ضرور اٹینڈ کریں، اور تراویح کی جو محفل ہے، جو عبادت نفلی، وہ بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کو سننے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور کرامت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے ان تمام مجالس میں۔ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم ترین اور افضل ترین بندے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں وہ سب کے سب بے شک قابل رشک اشخاص ہیں۔ اور اسی طرح اس کو یاد کرنا، اس کو یاد کروانا، تمام حفاظ جو ہیں ان کی محنت بھی دگنی تگنی ہو جاتی ہے رمضان میں، اور وہ جتنی قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں اس کا تو خیر ہم مطلب حساب ہی نہیں لگا سکتے ہیں، اور بہت تھوڑا سا حصہ ہے اس کا جو ہم صرف تراویح سننے میں اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم اپنا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ رمضان میں اگر آپ قرآن کریم کے لیے کوئی ٹارگٹ بنا لیں، اس کا کوئی چھوٹا مختصر حصہ جو آپ کی زندگی کی روٹین کے لیے آسان ہو، کسی صورت کا ٹارگٹ بنا لیں، کچھ آیات کا ٹارگٹ بنا لیں، یا کسی خاص رکوع کا ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے پہلے عشرے میں یہ یاد کرنا ہے اور دوسرے عشرے میں یہ یاد کرنا ہے اور تیسرے عشرے میں ان دونوں کو دہرانا ہے اور کچھ اور یاد کرنا ہے، تو یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے بونسز سے کم نہیں ہے، کیونکہ سمجھ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی یہ زندگی ہمیں اتنی ملے کہ ہمیں اگلے سال پھر یہ نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر اگلا مرحلہ اس کو پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کے بعد ہمارے نزدیک جو ہے اور علماء عام کے نزدیک یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی خصوصی طور پہ رمضان میں صحیح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقت بھی ہوتا ہے اور ماحول بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تمام تر اداروں میں اور کمیونٹیز میں، سوسائٹیز میں بہت بے انتہا دورہ قرآن کرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو جزائے خیر دے جو یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اٹس اے کمپلیٹ ایفرٹ اف یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ دیکھیں صرف روزہ رکھ کے سو جانا اور روزہ رکھ کے 5 نمازیں فرض ادا کر لینا نا، یہ رمضان کا حق ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اور جتنی ہماری بزی لائف ہے، دی لائف از سو فاسٹ اینڈ سو مچ وی آر انوالوڈ ان دس ورلڈ ناؤ، آپ اس بات کو اس طرح لے لیں کہ یہ ایک ہمیں ایکسٹرا بونس ٹائم مل رہا ہوتا ہے جو ورکنگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ہاؤس وائفس وغیرہ کے لیے بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری سوسائٹی جو ہے نا الحمدللہ وہ روزے اور قرآن اور نماز اور برکت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو عظیم ترین دشمن ہے وہ بھی قید ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں ہماری طرح، اور جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے، محنت کر رہے ہیں، اس طرح کے جتنے گروپس ہیں، جتنے لوگ انوالوڈ ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ فائنڈ somebody آف یور چوائس، ٹھیک ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 15 شعبان سے ہی ماشاءاللہ محنتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ون وے اور دی ادر آپ کے ایریے میں، ہمارے ایریے میں کوئی نہ کوئی ٹیچرز میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں جو دورہ قرآن اسٹڈیز کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی خدمت اور جو اس کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کا سلسلہ یہ ویسے تو تعمر جاری رہتا ہے، لیکن رمضان میں اس کے اندر جو زور آتا ہے نا، اس کی جو بلیسنگز ہیں، اس میں جو آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو اس کا آپ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ باقی سال کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں اور آپ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اونلی اس کی عربک ریسیٹیشن از ناٹ دی پرپز آف دس بک، ٹھیک ہے۔ اس کو بالکل اس کا درجہ ہے، بالکل اس کا ثواب ہے، لیکن دیکھیں ہم ایک ایسی کمیونٹی ہے کہ جو ہم اہل زبان نہیں ہیں، قرآن کی جو زبان ہے، خاص طور پہ جو کلاسیکل عربک ہے قرآن کریم کی،
وہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے، اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ صرف ریڈنگ کریں اور آپ کو سمجھ آتا جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور بہت ماشاء اللہ محنت کے بعد، بہت کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ سچویشن آتی ہے انسان کی کہ وہ ریسائٹ کر رہا اور اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیا کلام کر رہے ہیں. تو یہ ہدایت کی کتاب نازل کی گئی ہے، تو اس سے ہدایت لینا، ایکسٹریکٹنگ نالج آؤٹ آف دی ورڈز، ایکسٹریکٹنگ دی آرڈرز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ جو کوڈ آف لائف ہے وہ کوڈ کیا ہے، اس کو انلاک کرنا، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اور اسی کے لیے یہ چھوٹی سی محنت ہے جو ہماری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ جو رمضان میں یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے بھی یہ کورس آرگنائز کیا ہے اور اس کتاب کی رحمت کو سمیٹنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، لائک ایوری رمضان میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ کو ایک رکوع سمجھ آ گیا ہے، اس رکوع کو انکارپوریٹ کر لیں اپنی لائف میں. آپ کو ایک آیت سمجھ آ گئی ہے، اس کی تفسیر آپ نے ابزارو کر لی ہے، اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر لیں. کچھ نہ کچھ کتاب الہی کا جو مقصد ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں وہ پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کتاب الہی کا حق اصل میں یہی ہے کہ جیسے رمضان میں ہمیں موقع ملتا ہے، باقی لائف میں بھی ہمیں ضرور موقع ڈھونڈنا چاہیے کہ کوئی آسان تشریح قرآن کریم کی آپ ڈھونڈ لیں، اس کو ایزی بنا لیں اپنے لیے اور اس کو عمل میں لے کر آئیں ایونچولی. ڈونٹ کیپ اٹ سیف ان یور کبرڈس. ٹھیک ہے، قرآن کریم کو غلافوں میں سنبھال کر رکھنا، اس کو پوجنا، اس کو صاف کرنا، اس کو اونچی اونچی شیلفز پر رکھنا اس کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور روزہ صرف سحری اور افطاری کرنے کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اسپرٹ آف رمضان وہ کنیکٹنگ ٹو یور کریٹر ہے. دس از دی اسپرٹ آف رمضان. سو ایز سون ایز یو انڈرسٹینڈ اٹ، the sooner the better. ٹھیک ہے، the sooner you understand, more changes you will feel in your life. اور لیٹ اس آل ورک ٹوگیدر آن دس. ہم اور آپ مل کے یہ کوشش کریں کہ اس سال جو ہم حصہ قرآن کریم کا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اگلے رمضان تک ہم اس پورے حصے پر کم از کم اس پر ضرور عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی تشریح تھی. میں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے کیونکہ اتنے گیپ کے بعد دوبارہ ہم تفصیل کلاس شروع کرتے ہیں تو تھوڑے سے لنکس جڑ جائیں، اچھی بات ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنا کہ میں اور آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ تفصیل کلاس کیوں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم یہ دہرائی کر لینی ضروری ہے. اس مرتبہ قاسمیہ عزیزہ خواتین کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے کورس چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3 مشہور و معروف صورتوں کا انتخاب کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہماری ڈیلی روٹین کی صورتیں ہیں، یہ مجموعہ وظائف میں بڑی ریگولرلی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پھر ہم عام جو مشورہ ہم نے یہ کیا کہ جو عام فہم صورتیں ہیں ان کو آپ کے لیے ایزی بنایا جائے. آپ کو وین ایور یو آر ریڈنگ دیز 3 سورہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مین آئیڈیا کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ کورس ختم کر لیں گے تو یہ جو صورتیں ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یاد بھی رہیں گی. تو سب سے پہلے ہم سورہ یاسین انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے. We are going to try and finish it in 3 to 4 days. Then we'll start with سورہ رحمان انشاءاللہ تعالیٰ and we'll cover it in 3 days. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو سورہ واقعہ بھی ہم 3 days میں کور کریں گے. اور اس کے بعد لیٹس سی کہ ہمارے پاس کیا ٹائم نکلتا ہے کہ ہم اور کورس ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ یاسین کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اس کی انفارمیشن ہے جو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین مکی سورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں 5 رکوع ہیں اور 83 اس کی آیات ہیں. اور جو اس کی پہلی آیت ہے وہی اس سورت کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یاسین پہلی آیت ہے اور یاسین ہی اس سورت کا نام ہے.
سورہ یاسین کے مضامین جو ہیں ان میں مرکزی مضمون اس کا انذار ہے. ٹھیک ہے، انذار سے مراد ہے خطرے سے آگاہ کرنا. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے بار بار ایک امیج بنایا ہوا ہے خطرے سے آگاہی کا اور انذار کا، خوف و ہراس پھیلانے والا، وہ قطعی قرآن کا مقصد نہیں ہے. انذار کا، قرآن کریم کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو شفقت اور محبت سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک بہت عظیم حقیقی خطرے سے آگاہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اشرف المخلوقات کے لیے شفقت ہے اور محبت ہے وہ قرآن کریم میں پیش نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور دراصل یہ جو محبت ہے یہی فکر انسانیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو انسان سے محبت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر برسے، تو وہ نہیں چاہتی کہ انسان کا جو دائمی دشمن ہے وہ اس کا کے انجام کو تباہ کرے، اور جو قیامت کا عظیم ترین خطرہ درپیش ہے انسانیت کو لاحق ہونا ہے، اس سے وہ صحیح وقت پر بچ سکے. ٹھیک ہے جی. زمان نزول سورہ یاسین کا تقریباً 6 سے 10 نبوی ہے اور یہ مکی دور کی صورت ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام لگ چکا تھا اور مجنون ہونے کا الزام بھی لگ چکا تھا، لیکن وہ شروع مکی دور کی صورتوں میں آتا ہے جیسے سورہ قلم وغیرہ پر. اس کے بعد اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اگلے وقت میں جھوٹا اور ساحر نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا تھا. اور اصل میں قرآن کریم کے انداز بیان اور کلام کے اوپر اس میں کافی بات آئی ہے. ذیلی مضامین سورہ یاسین کے دیکھ لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمانیات ثلاثہ جو ہے وہ اس کی صورت میں شروع میں ہی ڈسکس ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرحمن آیا ہے. ٹھیک ہے، اور جنتی انسان کی صفات اس میں ڈسکس ہوں گی. ٹھیک ہے، شکر گزاری کو، انسان کی شکر گزاری کو اجاگر کرنے کے لیے آفاقی دلائل اور نشانیاں ہیں جو اس میں ڈسکس ہوئی ہیں اور ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پھر اس میں کچھ احوال قیامت کا بھی ذکر ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً 45 مرتبہ 45 سے زیادہ مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث کے مضمون سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو. تو اس حدیث کا جو مضمون ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ جب وہ مر چکے تو اس کے بعد پڑھا کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کا ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آخرت کا نقشہ جو ہے وہ آ جائے، جو اپنا حقیقی رب ہے اس کی پہچان یاد آ جائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یاد آ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی اور عربی میں آپ اپنے جو بھی آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو عربی سناتے جائیں گے تو اس کے ایمان اور عقائد اس طرح تازہ نہیں ہوں گے دنیا سے جانے سے پہلے جس طرح ہونے کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو مناسب یہ ہے کہ ان کو ترجمہ پڑھ کر سنا دیا جائے، یہ بہتر بات ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین، لیکن وہ جو حدیث ہے وہ علماء کے نزدیک موضوع ہے، بلکہ کچھ تو اس کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ حدیث جو ہے وہ تفسیر کلاسز میں زیادہ ڈسکس نہیں کی جاتی، بس وہ زبان زد عام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں مبین کا لفظ جو ہے وہ بار بار تواتر کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی میں اس لفظ کے ساتھ ہی اس صورت کو جوڑ دیا گیا ہے جو کہ کہیں بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس صورت کا نام سورہ یاسین ہی ہے، اس کا نام مبین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سبحانہ تعالیٰ نے اور صحابہ نے میکسیمم جہاں تک کہ قرآن کریم کے صورتوں کے نام رکھ دیے ہیں، ہمیں اس سے آگے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، جو احادیث کی ٹرمینالوجی ہے، وہ ایک ڈیوائن لینگویج ہے. ہمیں اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آپ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ساتھیوں کی، اپنے جاننے والوں کی اصلاح کر دیا کریں. ٹھیک ہے، یہ جو موضوع حدیث سے قرآن کا دل ہونے والی، اس کو بھی نہ ڈسکس کیا کریں. اور اس کا نام سورہ مبین نہیں ہے، اس کا نام سورہ یاسین ہی ہے. اور علماء کے نزدیک ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں خود سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، اور اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب میں مر رہا ہوں گا، جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا تو تب ہی مجھے سنائی اور سمجھائی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا موقع نہ لے کر آئے. ایسا ہو کہ ہم جب جا رہے ہوں اس دنیا سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں مکمل طور پر عیاں ہو، آشکارا ہو، اور ہمیں اس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ ہو. ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں دیکھ لیتے ہیں کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث اسی کنیکشن میں ہے، اور اس بات کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس صورت میں بنیادی عقائد جو ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ، جو بنیادی 3 عقائد ہیں جو رخصت دنیا کے وقت ہمیں تاکیداً چاہیے ہوں گے، وہ بیان ہوتے ہیں، اور جاتے جاتے ان مومن کو اس کے یہ عقائد یاد کروا دینے چاہیے. تو یہ تو ہماری کچھ ڈسکشن ہو گئی ہے سورہ یاسین کی انٹروڈکشن کے اوپر، اس کے فضائل کے اوپر. اب ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آگے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آسان اور قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1، یاسین. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم علم میں سے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی اس تک رسائی نہیں ہے، اور انسان اگر یہ کہے کہ میں تمام علم رکھتا ہوں تو حروف مقطعات جو ہیں بڑی عام اور سمپل مثال ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، کبھی بھی انسان جتنے مرضی دعوے کر لے وہ کسی بھی چیز کا مکمل علم کبھی رکھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، 1400 سال 1450 سال سے قرآن کریم کی تفاسیر ہو رہی ہیں، لیکن جتنے بھی حروف مقطعات قرآن کریم میں موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی ترجمہ یا اس کا مفہوم انسان بیان نہیں کر سکے. بہرحال بعض علماء نے اس کے بارے میں اپنی کچھ رائے دی ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں. اور وہ کچھ اس طرح کے یا زبر یا جو لفظ ہے، جو حرف ہے، یہ حرف ندا سمجھا جاتا ہے، اور یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عام عربی لینگویج میں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یاسین سے مراد ہے اے انسان. تو یا جو ہے وہ ندائیہ کے لیے آیا ہے، اور سین سے مراد ہے انسان. یہ ایک رائے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور سین یا سے مراد ہے اے، اور سین سے مراد ہے سید یا جناب، یہ مراد لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بعض علماء نے یاسین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی ناموں میں بھی شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی بات یہی ہے، میں وہی بات دہراؤں گی کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ انسان کی کم علمی اور کم عقلی کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کو کسی صورت بھی کائنات کا مکمل علم نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس بحث میں پڑھنا بالکل ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا ترجمہ جاننا کسی صورت بھی ہمارے عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یا ہمارے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کے معنی کو جانے. نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس جستجو میں ڈالا ہے. تو ہمارے لیے بس یہی جاننا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں، اور عموماً یہ آیات سورتوں کے شروع میں پہلی آیات کے طور پہ آتے ہیں. آیت نمبر 2 ہے والقرآن الحکیم.
قسم ہے قرآن حکیم کی. واو زبر و کا جو حرف ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے اور قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ ایک عام طریقہ ہے قرآن کریم کی اسٹڈیز جب آپ ڈیٹیل میں کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ اوپننگ آف دا سورہ آف قرآن، کلوزنگ آف دا سورہ آف دا قرآن کو ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سارے فواتح السور یعنی کہ صورتوں کے جو افتتاح ہیں، جو شروع ہیں، جو اوپننگز ہیں، وہ حروف مقطعات سے کی جاتی ہیں، اور ان کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے وہ اکثر قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے یا قرآن کریم کی قسم کھائی جاتی ہے. اور چلیں یہ ایک علمی ڈسکشن ہے اور یہ میں آپ کے لیے چھوڑتی ہوں کہ کسی وقت ریسرچ کریں یا ٹائم نکال کر اس بات کو ضرور اسٹڈی کریں کہ قرآن کریم کی کون سی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو نیکسٹ آیات ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح قرآن کریم کی عظمت کا ذکر آتا ہے یا اس کی قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو عربی طریقہ کلام ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا تو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قسم ہے قرآن کریم کی سے مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم عظمت والی ہے، انتہائی عظمت اور جلال والی اور مرتبے والی کتاب ہے. اور جو اگلی آیات ہیں ان میں بھی آگے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ کیا جائے گا، تو اس سے پہلے قرآن کو گواہ بنایا گیا ہے، قرآن کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، چلتے چلتے اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک عظیم ترین ہستی جس کی وہ قسم کھا سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ انسان کا جب حوالہ دیا جائے تو وہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، وہ مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے لیے جو عظیم ترین درجہ ہے اس کائنات میں، جو عظیم ترین ہستی ہے جس کی وہ گواہی طلب کر سکتا ہے یا جس کی طرف وہ ریفر کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ بات جو ہے اپنے ہمیں دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کوئی بات کی جاتی ہے اور قسم کھائی جاتی ہے تو کسی صورت جھوٹی خدا نخواستہ نہیں ہونی چاہیے اور اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی ہی ہمیں صرف اور صرف اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. بہرحال مضمون کی طرف اگر دوبارہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کو بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہر حرف آخر ہے، کہنا ہی ان کا کافی ہے. لیکن قرآن کریم کی جو گواہی پیش کی جا رہی ہے وہ آیت نمبر 3 پر گواہی پیش کی جا رہی ہے. ایکچولی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دلوا رہے ہیں قرآن حکیم سے، اور کیا گواہی دلوا رہے ہیں؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ ہے آیت نمبر 3 کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اِنَّکَ میں بھی جو ہے وہ بے شک اور یقین کی کیفیت ہے، اور ل میں بھی اس کے جو کیا کہنا چاہیے کہ جو زور ہے یا جو ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ بے شک یقیناً آپ ہی رسولوں میں سے ہیں. تو یہ 2 دفعہ اس آیت میں اور 1 دفعہ پچھلی آیت کی قسم میں یہ زور دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہے، حقیقی ہے، اور اس میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو کتاب پر ایمان آ جاتا ہے آیت نمبر 2 سے، اور رسولوں پر جو ایمان ہے وہ آیت نمبر 3 سے تازہ ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، یعنی کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیدھے رستے پر بھی ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑا گواہ خود قرآن کریم بن گیا ہے اور قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ گواہی پیش کی جا رہی ہے قرآن کریم کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر صحیح رستے پر ہیں. تم جو عرب کے لوگ ہو، جو گمراہ ہو، جو تم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی خود قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہارے جو جتنے بھی الزامات ہیں اس میں کسی قسم کی بھی سچائی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن کریم میں چیلنج کیا ہے مکے والوں کو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو نگیٹ کیا ہے کہ کسی صورت بھی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نہ ساحر ہیں، نہ ہی خدا نخواستہ جھوٹے ہیں، یہ کتاب الہی ہے، ڈیوائن سپیچ ہے اور ڈیوائن کریٹر کی طرف سے، دی اونلی کریٹر کی طرف سے نازل کی گئی ہے، انسان کا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی رول نہیں ہے، اور کبھی بھی مکے والے جو ہیں وہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ سے حاکم تھا، حاکم ہے، حاکم رہے گا، اور معجزہ عظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حکیم قرآن کریم کی قسم کھا کر مکے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے الزامات ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ عرب کے لوگ خود اس زبان میں بہت زیادہ کمال حاصل رکھتے تھے، اور کیونکہ اہل زبان تھے، ہم بے شک اس کی جتنی بھی میسمرائزنگ ورڈز ہیں ان سے ہم امپریس ہوں، یا ہم ان کی ٹرانسلیشنز کریں، یا ہم ان کی تفاسیر کریں، ہم اس اسپیچ کے اس امپیکٹ کو کبھی بھی محسوس اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اہل زبان کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر ہم اپنی لینگویج کی بات کریں، جو اردو ادب جس طرح سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ادیب ہیں اور جو خطیب ہیں اور جو مقرر ہیں ان کو اپنی زبان کی چیز جس طرح سمجھ آتی ہے، فارن لینگویج اس طرح سمجھ نہیں آ سکتی، چاہے وہ جتنی مرضی زندگی بھر ٹرانسلیشنز کرتا رہے۔ تو مکے کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کے انداز بیان سے اصل میں حیران ہو کر رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، وہ اس کے حسن بیان سے اصل میں اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ورڈز، یہ اسپیچ جو ہے وہ ڈلیور کی جا رہی ہے، اور وہ اس کو ڈینائی کرنے، اس کو نیگیٹ کرنے میں اتنا زور لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزامات لگانے لگتے تھے۔ قرآن کریم کی عظیم حکمت ہے کہ وہ انسانیت کے لیے شفا ہے، وہ سکون ہے، یہ جو قرآن حکیم ہے یہ امن ہے انسانیت کے لیے، اور اس میں رہنمائی اور فلاح ہے۔ یہ جو جاہل عرب تھے، مکہ کے لوگ جو نافرمان اور کفار تھے، وہ قرآن کریم کی ان تمام صفات کو نظر انداز کرتے تھے، اور ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ آپ اس بات پہ سمجھیں کہ اس کو جھٹکنے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کرنے، ٹھیک ہے، ان کو نقصان پہنچانے، ان کو تکلیف دینے میں لگ گیا تھا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایز گڈ ایز دے ور ان دس لینگویج، ٹھیک ہے، قرآن کریم ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا تھا تو ان کو تو فرسٹ ابزارپشن نصیب ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، دے شوڈ ہیو بین دا پیپل آف دا بک ان دا فرسٹ گو، ان کو تو پہلی دفعہ کی وحی میں، پہلی مرتبہ کی ریسیٹیشن میں ہی ان کو قرآن کریم کے الفاظ پر یقین آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی جو ان کی ضد تھی، جو ان کی انا تھی، جو بت پرستی کا انہوں نے اپنے اوپر ایک اتنا بڑا خول چڑھایا ہوا تھا، وہ اس میں سے بس باہر آنے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بھیجے ہوئے رسول اور یہ جو قرآن حکیم ہے یہ انسانیت کی ہدایت کا سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم کی شمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کی اوپننگ سورہ جو ہے سورہ فاتحہ، وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جب ہم نے ڈسکس کی تھی تو ہم نے وہاں پر ڈیٹیل سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی دعائیں قرآن کریم کی اوپننگ میں سکھا دی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت میں اسی دعا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ قرآن حکیم ہے صراط مستقیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤ، اپنی لائٹ آف دی روڈ بناؤ،
you look at his life and you are blessed, you are successful, you will proceed, you will progress. ٹھیک ہے, یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی تلاش تم نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہو, دن میں 40-50 مرتبہ پڑھتے ہو, اپنے نوافل میں, اپنے فرائض میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو اپنے رب سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیس کر دیا ہے تمہیں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں. تمہیں جو صراط مستقیم عطا کیا ہے وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے, ان کی سنت ہے, ان کی حدیث ہے, ان کی اتباع, قرآن کریم کو سمجھنا, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا, اس پہ عمل کرنا, یہ تمہارا صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے, اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صراط مستقیم ہے تو پھر تم اپنے رسول سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو. اے انسان, تمہیں رسول کا راستہ بتا دیا ہے, وہ تمہارے لیے کافی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی مور. تمہیں اپنی محبت اور اپنی شوق میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعتدال کا راستہ دکھایا ہے, اور عمل کی جو آخری ممکن حد ہے اے انسان وہ تمہیں دکھا دی گئی ہے. فزیکل فارم میں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول بھیج دیے ہیں اور تمہیں انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, all his life, all his practicals, all his words were divine words from Allah subhanahu wa ta'ala, were divine actions from Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان سے عمل کروا کے تمہیں عمل کی حد دکھا دی ہے, تمہیں اس سے آگے جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو نیکی کی حد ہے, جو کامل انسانیت کی حد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ تمہارے لیے عظیم ترین چراغ ہے, وہ تمہارے لیے سورج ہے, تمہارے لیے مشعل راہ ہے. تمہیں ان کو روشنی دکھانے, ان کی سنت سے آگے بڑھنے, یا ان کے کلام, ان کی حدیث کو جو ہے وہ چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو جہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم کی قسم کھائی جا رہی ہے, جہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ کے رسول جو ہیں وہ سچے رسول ہیں, صراط مستقیم پر ہے, وہیں پر ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک انڈیکیشن اچھی طریقے سے دے دی گئی ہے کہ تم حد سے آگے بڑھنے کے شر کی طرف نہ چل پڑنا. ٹھیک ہے, صراط مستقیم جو کمپلیٹ پاتھ ہے وہ تمہیں دے دیا گیا ہے. جب تمہارا پھل ضرور سے زیادہ پک جائے گا تو وہ بدبودار اور سڑنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور مسلمان قوم کے آگے تو اتنی اگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, اتنی اقوام کی اگزامپلز موجود ہیں کہ جو قومیں, پچھلی قومیں رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھی ہیں, تعظیم میں آگے بڑھی ہیں, یا نفرت میں آگے بڑھی ہیں, یا محبت میں آگے بڑھی ہیں, کسی نے پیغمبروں کا اور رسولوں کا قتل کیا ہے, کسی نے پیغمبروں اور رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے, کسی نے فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے, تو وہ گمراہ ہوئے ہیں, وہ ضالین میں سے ہیں. تو یہ ساری انڈیکیشنز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. اگین ایک اور آیت قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. یہ بھی قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز ہے یہ آیت, اور یہ آیت اس کی عظمت کو نمایاں کر رہی ہے. یہ آیت قرآن کریم کی جہاں پچھلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے, وہیں اس ہستی کی طرف یہاں پر آیت نمبر 5 میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ who is the origin of this speech. ٹھیک ہے, کون ہے رحمان رحیم, کون ہے رحمت والی ہستی, کون ہے تمہارا خالق, کون ہے غالب علی کل عالم, کون ہے دراصل وہ ہستی جس نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. اے انسانوں جس کو تم جھٹلاتے ہو, جس رسول کو تم جھٹلاتے ہو اور اس کی کتاب کو جھٹلاتے ہو, ان کا خالق کون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ عزیز الرحیم جو انتہائی عظیم ہستی ہے, وہ
اس عظیم کتاب کا مصنف ہے، وہ ہے خالق اس عظیم کتاب کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خالق دراصل وہ ہستی ہے۔ تو تم کس کو جھٹلا رہے ہو؟ تم ایک انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم ایک فرد کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو اس کے اوپر جنون اور شاعر ہونے اور قاذف ہونے کے الزامات لگاتے ہو۔ Why are you not looking at the bigger picture؟ تمہیں اس کتاب اور اس رسول کا خالق کیوں نہیں نظر آتا؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ حکم کس کا ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن کریم، قرآن حکیم کی نزول کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ جو اس کا اولین مخاطب ہے وہ وہی قوم ہے جس کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نزول کا مقصد ہے کہ جو ہم کا صیغہ ہے نا، ہم آباؤہم فہم، یہ آباؤہم کا اشارہ دراصل خصوصاً اہل عرب، اس وقت کے مشرکین عرب یعنی کہ مکہ والوں کی طرف ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں آنے والے جو دوسرے انسان گمراہ ہوئے ہیں بے شک وہ بھی اس کے مخاطب ہی ہیں، لیکن اس وقت کی اگر پیرائی میں دیکھا جائے، اگر اس وقت کے ٹائم کو کنسیڈر کیا جائے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، کہ جس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم پر اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کئی نسلوں سے خبردار کرنے والا کوئی ان میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور عربوں کی گمراہی کی جیسی صورتحال بیان کی جا رہی ہے وہ کافی عرصے سے رسول نہ آنے کی وجہ سے ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دنیا سے گئے اس وقت تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کا رابطہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ٹوٹ سا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاشرہ تھا، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ کسی کتاب کی بات ہے، نہ رسول کی سنتوں کا ذکر ہے، اور دھیرے دھیرے بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور اب وہ شدید بگاڑ، بت پرستی کی تباہی کی اگلی منازل میں وہ پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ان کا بگاڑ ہے وہ نسل در نسل بڑھتا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو آج کے دور سے، آج کے فتنے سے پورٹرے کریں تو یہ ہمارے لیے انڈیکیشن بہت بڑی ہے، بہت خطرناک انڈیکیشن ہے کہ جس معاشرے میں سے، جس سوسائٹی میں سے، جس قوم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر، رسول کا ذکر، رسول کی سنتوں کا ذکر اور محنت غائب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے۔ 1000 سال میں ہو، وہ 1400 سال میں ہو، یا وہ 300 سال میں ہو، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اگر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، تو اتنا بڑا بگاڑ پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی اصلاح نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اس میں ٹرننگ بیک کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن عربوں کا جو ہے حال وہ یہ تھا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب رہی تھی، نہ ان کے پاس کوئی صحیفہ رہا تھا، اور عمومی طور پہ وہاں پر تو پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا، ان کو امیین کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، یعنی کہ دی ان لیٹرڈ پیپل، ٹھیک ہے۔ تو دل جو ہے وہ، یہ جو عرب کے بنجر دل تھے وہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کھولے تھے اور زرخیز کیے تھے، آباد کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کیے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہی تھی جس قوم کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ بعد میں وہ بکریاں چرانے سے دنیا کے امام بن گئے، ٹھیک ہے، اور ایسے بڑے لیڈرز اور امام بنے کہ ان کی سلطنتوں کا جو سورج ہے وہ دنیا کے ایک کونے سے طلوع ہوتا تھا، دنیا کے دوسرے کونے میں جا کے غروب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ اس قوم نے حکومت نہ کی ہو۔
اتنا کمال عروج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا جس کی کہ مثال نہیں ملتی۔ بہرحال جب یہ آہستہ آہستہ قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں غیر اقوام اور غیر مذاہب کی چیزیں انکارپوریٹ ہوتی گئی ہیں، آہستہ آہستہ یہ دین سے اتنے دور ہوئے کہ دین صرف ایک رسم بن کے رہ گیا، ٹھیک ہے، دین تحریفات اور بدعات کا نام بن گیا، فرائض اور سنت معاشرے سے غائب ہو گئے، اور پھر وہی حال ہوا زوال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، جس کا کہ اس آیت میں ذکر ہو گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خبردار نہ کیا گیا تھا، اتنی شدید غفلت میں پڑ گئے تھے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ایسی ہاربل پکچر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ پیش کی ہے۔ ان عربوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھی ہی نہیں تھی، نہ ان کا حال بہتر ہونا تھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے، ان کی گردنوں میں طوق ڈال کر ان کو جکڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مقمحون کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب بکری اور اونٹ وغیرہ پانی کا بڑا گھونٹ لیتے ہیں اور پھر اپنی گردن کو اونچا کرتے ہیں تو گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غرور کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ میں مغرور بنے پھرتے ہیں، لیکن دراصل ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی مکی دور میں، تو آپ جو ہے سیرت نبی پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی بہت کم لوگ تھے عربوں میں سے جو ایمان لائے تھے، بہت ہی کم لوگ ہیں، یہ 6 to 10 نبی کا جو ٹائم ہے نا، اور بیشتر جو عرب قوم ہے مکہ کی اس نے انکار کر دیا تھا، اور وہ ڈٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے تھے۔ اس میں ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یعنی کہ مکہ کے جتنے بھی تمام بڑے سردار ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان لانے کا عمل ہے، جو ان کی اصلاح کا عمل نہ رفتہ رفتہ کئی سالوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، جو ہم نے بعد میں پڑھا ہے فتح مکہ کے وقت تک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا رویہ یہی رہنا ہے، انہوں نے اپنے تکبر میں رہنا ہے، ان کے جو گردنوں میں طوق ہیں وہ عذاب کے بھی ہیں اور وہ اپنے غرور اور تکبر کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں ان کا اثر نمایاں نظر آتا ہے ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں دین سے بیزاری ہے، ان لوگوں میں دین کی بات نہ سننے کا رواج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات اس وقت ہم یہ بھی بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ آپ ان کے آگے کوئی بات کریں یا کوئی عالم دین ان سے کوئی حجت پیش کرے تو وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں پھر بھی ایمان کی حلاوت انکارپوریٹ ہوتی ہے، پینٹریٹ ہوتی ہے، ان کے دل کھلتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں کیونکہ بحث میں گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ مور اینڈ دین دیر از اے چانس آف بیٹرمنٹ۔ لیکن جو دین سے بیزار ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے بیزار ہیں، یہ سب سے خطرناک قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایبسلوٹ ڈیسیژن لے لیا ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں چاہیے، انہوں نے صراط مستقیم دیکھنا تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو گردن اکڑانے کا حال ہے یہ ان کے جرم کی وجہ سے ان کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، خصوصی طور پر جو ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈالے ہوئے ہیں ان کا سر اس وجہ سے نہیں جھکتا، اس کے وزن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ اپنے خول میں بند رہیں گے، یا تو یہ اپنے تکبر میں بند رہیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ اپنے غرور میں بند رہیں گے، یا یہ جو ان کی گردنوں میں عذاب کا طوق ڈال دیا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے اس اپنے تکبر اور اپنے غرور اور اپنے عذاب میں ہی کھڑے رہیں گے،
ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اثر نہیں کرے گی، نہ یہ ایمان رہیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 9 کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ایک کافی بڑا مضمون ہے جو ہم نے ابھی تک کور کر لیا ہے۔ الحمدللہ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر ہم مسجد سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔